السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضرات صحابہ کرام ایک مسلمان کا ان سے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے. تو دو باتیں میں نے عرض کی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے پکے مومن تھے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے دی. اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی سارے اعلیٰ درجے کے متقی تھے، ولایت کے اس درجے پر تھے کہ دنیا کا کوئی مسلمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آج تیسری بات جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے. اچھا، یہ صحابہ کے جو عقیدے ہیں یہ تاریخ سے نہیں، قرآن سے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. وہ تیسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اپنی رضا کا اعلان کیا ہے قرآن میں. اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے میں نے معاف کر دی اور میں ان سب سے راضی ہوں. تو سارے صحابہ کا یہ ایک وصف ہے کہ وہ مغفور لہم ہے اور مرضی عنہم ہے، رضی اللہ عنہم. دیکھیے اب کہاں ہے قرآن میں، کہاں لکھی ہے یہ بات، احادیث میں کہاں لکھی ہے یہ بات. تو دیکھیے 10 صحابہ کو حضور نے ایک ہی مجلس میں نام بنام کہا کہ تم بھی جنتی، تم بھی جنتی. حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں. اچھا، یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، یہ ایک اصطلاح ہے، عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن. تو یہ 10 کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مجلس میں، ویسے تو سبھی بخشے میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس، باقی اور بھی صحابہ ہیں الگ الگ مجلسوں میں حضور نے کہا یہ جنتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک صحابی گزرے، بلکہ حضور نے پہلے سے کہہ دیا کہ ابھی ایک صحابی آئیں گے وہ جنتی. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ تو ان 10 کے علاوہ بھی کہا. ان 10 کو جو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں جن کو کہا وہ 10 تھے. 10 یہ ہو گئے جنتی. پھر آپ دیکھیے جتنے صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے 313، اور جتنے جنگ احد میں شریک ہوئے وہ بھی جنتی ہے. کہاں لکھی ہے یہ بات؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ. دیکھیے جنگ بدر کا بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے
ایک خط لکھ دیا تھا، یہی حاتم ابن ابی بلتع جاسوسی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، آپ نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت مقداد کو بھیجا، جلدی سے جاؤ روضت خاک میں جب تم پہنچو گے وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس نے ایک جاسوسی کا ایک خط چھپایا ہوا ہوگا، وہ پکڑ کے لے آؤ۔ جب خط لایا جاتا ہے اس کو کھولا جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ صحابی نکلتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب مزاج تھا، خوبصورت ترین مزاج تھا، آپ بغیر تحقیق کے آپ کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتے۔ ہم ہوتے تو ابھی تک یہ مرتد ہے، یہ منافق ہے، جاسوس ہے، اس کے گردن اڑا دو۔ آپ نے، ہم کسی کو موقع نہیں دیتے کہ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ وہاں حضور نے ان کو اتنی، یعنی آپ عجیب بات آپ سوچئے، وہی آپ کو بتا رہی ہے کہ انہوں نے جاسوسی کی، ایک 3 صحابہ گواہ ہیں، جاسوسی کا خط گواہ 2، پھر جاسوسی کا خط موجود ہے 3، اور اس خط میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف صاف لکھا ہوا ہے میں حاتم ابن ابی بلتع ہوں، اور کفار مکہ کو وہ خبر دے رہے ہیں کہ حضور لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی قرائن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی موقع فراہم کر رہے ہیں، ماں ہاذا یا حاتم، حاتم آپ وضاحت کیجئے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جلدی مت کیجیے فیصلہ کرنے میں، اللہ کی قسم منافق نہیں ہوں، میری ایک مجبوری تھی، اس مجبوری میں میں یہ غلطی کر بیٹھا۔ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ میری مجبوری یہ تھی کہ مکہ میں جتنے صحابہ ہیں آپ کے، سب کا پیچھے کوئی نہ کوئی پشت پناہ ہے، ان کے قبیلے ہیں، اگر ان کے گھر والوں کو کوئی کافر کچھ کرے گا تو ان کا قبیلہ ان کا دفاع کرے گا، اور میرا کوئی قبیلہ نہیں، میں باہر سے آیا تھا مکہ میں، میرے گھر والے اکیلے ہیں وہاں، میں نے کہا چلو ان کافروں پر ایک احسان کر دو تاکہ اس احسان کے بدلے یہ میرے گھر والوں کو تکلیف۔ عذر سنا، اور عذر سنتے ہی کہہ دیا صدقہ، سچ کہہ رہے۔ اللہ، حضرت عمر تو کہہ رہے یا سر اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دو، صدقہ۔ اچھا یہ بھی ایک ملتا ہے ہمیں ہمارے نبی کی سیرت میں، ہمارے نبی عذر بہت سنتے تھے، ہم بدگمان بہت ہو گئے۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، مرنے سے پہلے آپ کی بھی۔ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں نا، یہ جو سینے نفرتوں سے بھر گئے ہیں، ہمارے اندر بدگمانیاں بہت، نہیں یہ خواہ کا عذر کر رہا ہے، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں اس کا مقصد یہ تھا، نہیں اس کی نیت یہ تھی۔ حضور کے اندر یہ نہیں تھا، بلکہ خود ایک حدیث میں صراحتاً اللہ کے نبی نے بتایا میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور اندر جھانک کے دیکھوں اور میں ان کے لوگوں کے دلوں سے میں نیتوں کو ٹٹولوں، بس یہ میرا مزاج نہیں۔ پھر کیا ہے میرا مزاج؟ اصل میں یہ واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ، ایک صحابی، ایک شخص، اور انہوں نے ایسی کوئی کام بات کر دی تو حضور کو اذیت ہوئی، تو حضرت خالد نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ منافق ہے۔ حضور نے کہا نہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت سارے منافق بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، میں تو ظاہر پہ فیصلہ کروں گا۔ انی لا اشک، عجیب بات ہے، انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم، میں دلوں میں نقب لگاؤں اور اندر جھانکوں اور دلوں کو چیروں اور اندر میں دیکھوں کہ کیا، یہ میرا کام نہیں ہے، بس میں تو ظاہر میں جو ہوگا وہ دیکھوں۔ اس لیے حضور علیہ السلام لوگوں کی معذرتیں بہت قبول کر لیتے تھے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں نا، ڈیڑھ ہوشیار مت بنو میرے سامنے، زیادہ ہوشیاری دکھانے کے لیے نہیں، اتنی معذرتیں قبول کرتے۔ آپ قرآن میں دیکھیے تبوک سے واپسی پر 80 منافقین آئے اور سب جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم حقیقت میں اس لیے نہیں جا سکے، اس لیے نہیں جا سکے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ایک نبی کی فراست کتنی ہوگی بھائی۔ آج ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ آپ خیالات پڑھ لیتے ہیں کہ انسان کے، جب دیکھیے شیشہ ہے نا، شیشہ صاف ستھرا ہو، آپ اس کے سامنے کوئی چیز لائیں گے شیشے میں اس کا عکس آ جائے گا،
تو اللہ والوں کے دل اتنے چمک جاتے ہیں اور اس میں سے شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں. آپ جب ان کے سامنے آئیں گے تو جو آپ کے خیالات ہیں وہ ان کے سینے میں عکس اس کا آ جائے گا، وہ پتہ چل جاتا ہے. سینے جب صاف ہو جائے تو دل حساس ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دل سامنے والے کے خیالات کو بھی پڑھ لیتا ہے. تو حضور علیہ السلام والسلام کا دل کتنا پاکیزہ تھا. آپ اپنی فراست سے سچے اور جھوٹے میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، لیکن مزاج نہیں تھا. نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تمہارا مقصد تو یہ تھا، تمہاری نیت تو یہ تھی. یہ چل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. تو جب ان صحابی کا خط پکڑا گیا، جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری یہ مجبوری تھی، اس مجبوری میں یہ غلطی کر بیٹھا، اللہ کے نبی نے کہا سچ کہتے. اور پھر آگے عجیب جملہ فرمایا، انہو قد شہید بدرا، عمر منافق نہیں ہے، یہ بدری صحابی ہیں. وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت. تم کو کیا پتا اللہ نے بدر والوں کے لیے کیا. اللہ نے کہا بھائی اب تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. کیا مطلب؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بدریوں کے سینے اتنے پاکیزہ ہیں، یہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو جنگ کے 10 صحابہ اکٹھے کہا جنتی، بدر والوں کو کہا جنتی. احد والوں کی آیت سورہ آل عمران میں موجود ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ. آگے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ، اے احد والوں میں نے تم کو معاف کر دیا. بدر والے معاف، احد والے معاف. اب آ جائیے حدیبیہ والے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. اب کیا کہا؟ لقد رضی اللہ، اے حدیبیہ والوں جب تم درخت کے نیچے اللہ کے نبی پہ جان دینے کی بیعت کر رہے تھے میں نے تم کو معاف کر دیا. حدیبیہ والے معاف، احد والے معاف اور بدر والے معاف. اب آ جائیے حنین والے. حنین، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الظالمين. آگے سنیے، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. پھر اللہ نے حنین میں تم لوگ تھوڑا سا بھاگ گئے تھے، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تم کو معاف کر دیا. بدر والے معاف، احد والے معاف، حدیبیہ والے معاف، حنین والے معاف. اب آ جائیے تبوک والے. تبوک والوں کو کیا کہا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ. لقد تاب اللہ، تبوک والوں کو بھی معاف. اب آ جائیے سارے صحابہ کی طرح. وہ کون سی آیت ہے جس میں سارے صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کیا ان کی غلطیوں کو، میں ان سے راضی ہوا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے. اب کیا بچا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اور اولین مہاجرین بھی آ گئے اور بعد والے بھی آ گئے، اولین انصار بھی آ گئے، بعد والے بھی آ گئے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. بھائیوں، اللہ تو ان سے راضی ہو، اللہ نے تو ان کی غلطی معاف کر دی، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ نہیں صحابہ نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا. میں نے آپ کو کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں بتا رہا، خود قرآن میں ایک اور جگہ ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. تو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ سارے کے سارے مغفور تھے، مغفرت ان کی طے ہے. اور سب دخول، اس کا تقاضا کیا ہے؟
اس کا تقاضا یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، پہلے کہاں جائے گا، بعد میں کہاں جائے گا. ان کے لیے طے ہے مغفرت کا اور رضا کا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھے جنت میں جائیں گے. 3 عقیدے میں نے بتا دیے آپ کو صحابہ سے، سارے کے سارے پکے مومن، سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے متقی، اور سارے کے سارے مغفرت اور بخشش کے اعلان یافتہ. اور میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بھی بتا دیا کیسے بخشش، کہاں لکھا ہوا ہے یہ بخشش. بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے. اگلی بات یہ ہے، یہ صحابہ ہم سب پر امت کے محسن ہیں. یہ بڑا احسان ہے. جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک چائے کا احسان بھی نہیں بھولتے. کوئی زندگی میں ایک چائے بھی ان کو پلا دے، وہ اس کے احسان کو بھی کوئی نہیں بھولتے. جو شریف لوگ جن کی طبیعتوں میں شرافت ہو. اور بھائیوں، صحابہ کرام، آج اگر آپ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، پیچھے ان کی قربانیاں ہیں. اگر وہ دین اس طریقے سے نہ پہنچاتے تو نہ معلوم ہم بھی کسی مندر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، کسی بت کے آگے جھکے ہوئے ہوتے، کہیں گھنٹی بجا رہے ہوتے. اپنے ہاتھ سے بنایا وہ بت اس کی نہیں جھک رہے. آج اس دنیا میں، جو دنیا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتی ہے، کروڑوں 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 پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، انہوں نے ایسا مسلک، ایسا مذہب اختیار کیا ہوا ہے، بتوں کو پوج رہے ہیں، مندروں میں مورتیوں کو. اگر میں اور آپ ایک اللہ کے آگے اپنی پیشانی، الحمدللہ ہم میں سے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنی اس پیشانی کو کبھی اللہ کے آگے نہیں جھکایا ہو انشاءاللہ. ابھی اس پیشانی کو کسی بت کے آگے کہیں شرک نہیں کیا الحمدللہ. شرک جلی نہیں کیا. شرک خفی تو اور بھی ہے، نیتوں کا شرک ہے. اپنے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لینا، یہ تو معاملہ خطرناک ہے. لیکن شرک جلی کہ ہم نے کسی کو سجدہ کیا ہو، کسی قبر پہ جا کے اس قبر والے کو سجدہ کیا ہو، اور کسی آدمی کو چاہے کتنا بڑا ہو، پیر ہو، شیخ ہو، ولی ہو، ہم نے الحمدللہ کسی کو سجدہ نہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ وہ صحابہ محسن ہیں. اچھا، میں احسانات بہت ہیں، صرف 2 باتوں کی طرف وہ کروں کہ ہجرت اور نصرت، اللہ کے نبی کی ہجرت، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی خواہشات کو. اور دوسرے نصرت، اللہ کے نبی کی نصرت. اتنا میں اس پہ قرآن حدیث بھرا پڑا ہے، لیکن آپ صرف اگر وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، یہ جو بیعت عقبہ ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام سالہ سال تک دعا کرتے، میں یؤوینی ومن ینصر، کون ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، اور میں، یہ مکہ والوں نے تو میری مدد نہیں کی، اور میں دین یہاں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، یہ مجھے دین کا کام نہیں کرنے دے رہے، کون ہے جو میری حفاظت کا ذمہ لے، مجھے لے جائے اور میں وہاں اللہ کا دین پہنچاؤں. اب وفد آیا عقبہ کی گھاٹی کے اندر، اور وہاں بیعت ہوئی. وہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جب وہ لوگ بیعت کر رہے تھے، ہاں یا رسول اللہ آپ آ جائیے مدینہ میں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، آپ نے جو کام کرنا ہے کریے گا. تو اس موقع پہ عباس بن عبادہ خزرجی انصاری یہ کھڑے ہوئے انصاریوں کو پکا کرنے کے لیے، اور کہا بھائی یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو لے جا رہے ہیں، سوچ لو ان کو لے جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا سے جنگ لڑنا پڑے گی، بیوی بچوں کی قربانیاں دینا پڑے گی، کاروبار کی قربانیاں دینا پڑے گی، سب کچھ چھینے گا، ساری دنیا دشمن ہو جائے گی. اور اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی تو کچا پکا عہد کر لو، وہاں جا کے دیکھی جائے گی، ان کو اگر مشکل آئے گی تو چھوڑ دیں گے، بھائی ایسا نہ کرنا. اگر اس عہد پہ جم سکتے ہو تو ان کو ساتھ لے جاؤ. صحابہ نے کہا، انصار نے کہا، ہم ان سب کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو لے کے جائیں گے. اس لیے اس کے جو بیعت عقبہ والے ہیں، ان کا ایک صحابہ میں رتبہ ہے، صحابہ کی ترتیب ہے، اس ترتیب میں اعلیٰ نمبر ان کا ہے، ان کا بھی ہے بیعت عقبہ والے. اگر یہ نہ ہوتے تو دین کیسے پھیلتا؟ تو یہ آئے
जब हुजूर इस्लाम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इन्होंने अपनी जान नहीं देखी, अपने माल नहीं देखे, अपने कारोबार नहीं देखे, मैं कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ कुर्बान कर देंगे आपके ऊपर, आप तशरीफ लाइए मदीना। और फिर करके दिखाया। उहद में क्या हुआ, खंदक में क्या हुआ, कैसा साथ दिया। बल्कि एक अजीब बात, बदर का वाकया आपने सुना होगा। अब हुजूर ने तो इनसे ये कहा था कि तुम मुझे मदीने में मेरी हिफाजत करोगे, बाहर का वादा तो नहीं हुआ था। अब जब बदर के काफिले पे आप अलैहिस्सलाम गए हैं, तो आप लोगों से मशवरा लेते रहे, हाँ भाई, तो मुहाजिर उठते, या रसूलल्लाह हम तैयार हैं, अबू जहल का लश्कर आ गया, परवाह ना करें, लड़ेंगे। तो हुजूर फिर भी कहते और भाई और कोई मशवरा दे, और कोई मशवरा दे। मकसद ये था कि अंसार से तो मेरा ये मुआहिदा नहीं हुआ था कि मदीने से बाहर भी हम अपनी हिफाजत दिफा करेंगे। मैं मजबूर, अब इनकी क्या राय। इसने में एक सहाबी हजरत मिक़दाद उठते हैं, अल्लाह, बुखारी शरीफ की रिवायत है, क्या उन्होंने अल्फाज कहे हैं। हजरत इब्न मसऊद जैसे सहाबी कहते थे कि काश ये अल्फाज मैंने कहे हुए थे। क्या कहा उन्होंने? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं है यहूदियों की तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, कह मूसा अलैहिस्सलाम की तरह आपको कह दे इذहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन, है मूसा जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा रब लड़े। आपसे ये लड़ने बढ़ने की बातें नहीं करो, हम नहीं लड़ सकते। या रसूलल्लाह, हम वो नहीं है, आप जिसके साथ हमको लड़वाना चाहें मदीने में लड़वाएं, मदीने से बाहर लड़वाएं, ए अल्लाह के नबी हम तैयार हैं। हम आपके हुजूर का चेहरा चमक उठा। जी हाँ, हुजूर का चेहरा कब चमकता था? हम समझते हैं कि नाते पढ़ लो हुजूर हमसे खुश हो जाए। हुजूर एक अमली जिंदगी मांगते हैं। कौन मेरे दीन का दिफा करेगा इस दौर में जहां सब अपने हुजूर की सुन्नतों को छोड़ दें। तकरीब होती है, कोई हुजूर की सुन्नत को अपनाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की कसम, जो यूं कहेगा कि मैं हुजूर के दीन का मुहाफिज हूं, इशाअत दीन का काम मैं करूंगा, मेरी नस्लें करेंगी, हिफाजत दीन का काम मैं करूंगा, आप ये चीजें हुजूर की आंखों की ठंडक बनती, आपका चेहरा खुश हो जाता था, आप दुआएं देते थे, वो दुआएं नस्लों को लगती थी, नस्लों को लगती। आज भी देखिए, आपने सुना होगा हदीस, नज़्ज़रल्लाहु उम्रअन समिअ मक़ालती, अल्लाह खुश खुर्रम रखे मेरे उस उम्मती को जो मेरी हदीस को सुने, महफूज करे, आगे पहुंचाए। तो किनके लिए खुश खुर्रम की दुआएं? ये दुआएं इस पे मिलती है। जिंदगी का मकसद पैसा, मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, चीजें खरीदो, जिंदगी अच्छी शानदार, बेटा मैंने भी ये किया तुम भी ये करो। नहीं भाई, ये दुआओं वाला रास्ता नहीं है, ये परेशानियों वाला रास्ता है। वही बच्चे जिनको हमने ये मंजिल दिखाई होती है, बाप का जनाजा है अभी नहीं होता और बच्चे मीरास के ऊपर लड़ रहे हो। पूछे जाके ये स्टेट एजेंटों से, आप कितने प्लॉट हैं, बहन भाइयों के आपस में लड़ाइयां चल रही, मीरास के झगड़े चल रहे। हिफाजत दीन किसने समझाया अपनी औलादों को? बेटा जिंदगी का मकसद अपना दीन भी महफूज होना चाहिए, अपनी बीवी बच्चों का दीन महफूज होना चाहिए, और इशाअत, बेटा कुछ करके मरो। माशाल्लाह कितने लोग हैं, तड़प होती है, अल्लाह हमसे कोई दीन का काम ले, अपनी पसंद के मुताबिक अल्लाह हमसे काम ले। दुआएं साल साल से दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को कबूल कर ले। बेटा भाइयों, ये नसीब की चीजें हैं, हर एक से काम नहीं लिया जाता। आप ये कुर्बानियां भी हर एक से, बड़ी अच्छी एक बात मुझे दिल में लगी। आप कुर्बानी के जानवर तलाश करते हैं, बेऐब जानवर तलाश करते हैं, ऐब वाले जानवर से कुर्बानी भी आप नहीं करते। वो रब भी कुर्बानियां उन लोगों से लेता है जो उसकी निगाहों में बड़े पाकीज़ा बेऐब किस्म के लोग। कुर्बानियां जिनके दिल सिर्फ माल से, उसकी जिंदगी के मकसद ही वही हो, भरे हुए हो, उनसे कुरान की हिफाजत का काम नहीं लिया जाता, इशाअत का काम नहीं लिया जाता। उनके खानदानों में हाफिज नहीं पैदा होते, खानदान के खानदान भरे हुए हैं, इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे। भाई एक आलिम भी होना चाहिए, आपकी रहबरी करे। चले मौलवी बिक जाता है तो आपके खानदान का बच्चा होगा तो आपको सही दीन सिखाएगा। आप अपने खानदान में कोई एक बच्चा आलिम पैदा करें, क्यों नहीं कर रहे? हमने हुजूर वाले इल्म को छोटा ले लिया। एक आखिरी बात सुना के खत्म करता हूं। ऐसे ही हजरत साद बिन मुआज, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? जब हुजूर अलैहिस्सलाम ये मशवरा दे रहे थे बदर में, अजीब बात, जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपका दिल चाहे वो कर लें,
جس سے آپ تعلق قائم کرنا چاہیں ہم اس سے تعلق قائم کریں گے، جس سے صلح کرے ہم صلح کریں گے، جس سے رشتہ توڑے ہم رشتہ توڑیں گے۔ آپ کو ہمارا مال جتنا چاہیے آپ ہم سے لے لیں، جتنا چاہیے لے لیجیے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے آپ کا ہے، ہماری جان ہماری نہیں ہے آپ کی۔ آپ ہم کو کہیں گے برق الغمام تک چلے جاؤ، سمندروں میں تہوں میں چلے جاؤ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دین کے لیے سب تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو میں اور آپ کر سکتے تھے، آج صحابہ کے زمانے دراز ہو رہی ہے، ہم کر سکتے تھے؟ اور اگر یہ نہ کرتے، مجھے بتائیے بیعت عقبہ والے نہ ہوتے تو مدینہ نہ ہوتا، کیسے قرآن پھیلتا؟ بھیجا جا رہا ہے مصعب ابن عمیر کو کہ شہید ہو رہے ہیں، کفن بھی پورا نہ، وہ شہزادہ جو مدینے کی کسی گلی میں گزر جاتا تو پورے مدینے کی گلی کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ اتنی قربانیاں دی کہ جب شہید ہو رہے ہیں کفن بھی اتنا پورا نصیب نہیں ہو رہا، کامیاب گئے ناکام گئے، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے۔ یہ نہ ہوتے، میں اور آپ بھی نہ ہوتے، ہمارے پاس کلمہ نہ ہوتا، ہم نماز کو نہ پہچانتے، ہم اللہ کو نہ پہچانتے۔ اس لیے بھائیوں بے وفائی نہیں ہونی چاہیے صحابہ سے، اور نسل در نسل ان دین میں ایک بڑا دکھ ہے، ہمارے بچے یہ جانتے ہیں، اگر میں یہ نہ جانوں نا یہ پنکھا کس نے ایجاد کیا تھا، یہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا، آپ کہیں گے ملا کو یہ بھی نہیں پتا۔ اور میں آپ سے یہ پوچھوں، یہ بتائیے حضور کی حدیثوں کی تدوین کس نے کی؟ ہمیں نہیں پتا، اور ہم امت کے ان محسنوں کو نہیں پہچانتے جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ امام بخاری کون تھے؟ امام مسلم کون تھے؟ ہم کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو ان کی زندگیاں؟ اور اور یہ قرہ، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی پتا یہ 7 قرہ کون تھے جن کی قرات آج آج جن کی قرات پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ نافع کون تھے، فلاں کون تھے؟ ہم نہیں پہچان۔ امت کے محسنوں کو جاننا یہ ایک باوفا لوگوں کا وصف ہے۔ یار ہمیں پتا تو ہو یہ امام ابو حنیفہ کون تھے، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ابھی کس کے طرز پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن حدیث میں اور حدیثوں کا خلاصہ امام ابو حنیفہ نے سمجھایا، آپ اس طرز پہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نکاح کس کے طرز پہ کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نہیں جانتے امام ابو حنیفہ کون تھے، اور کیا ان کا تقویٰ تھا، کیا ان کا علم تھا، کیا ان کی ذہانت تھی۔ ایسے لوگ چنے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی امت کے جو محسن ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جمع کر رہا تھا حدیثوں سے، احسان مند ہونا یہ حضور علیہ السلام کی صفت۔ حضور کے اوپر اگر کسی نے اتنا سا بھی احسان کیا ہے نا، حضور اس کو ذہن میں رکھتے تھے۔ چلیے ایک واقعہ یاد آ گیا، بات ختم کرتا ہوں۔ بدر کے قیدیوں میں جب کچھ قیدی آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے کہتا یہ سارے قیدی چھوڑ دو، میں یوں ہی چھوڑ دیتا سب۔ کیوں؟ مطعم ابن عدی کا ایک احسان تھا، جب طائف سے حضور واپس آ رہے تھے حالت اتنے نازک ہو گئے تھے کہ حضور اپنے شہر میں واپس نہیں آ سکتے، مطعم آ گئے اور اسلحہ لے کے آ گئے اور اپنے بچوں کو لے کے آ گئے، حضور کے گرد گھیرا لگایا، کہا یہ اندر آئیں گے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ان کو ہاتھ لگا کے۔ وہ ایک احسان ذہن میں بیٹھ گیا۔ ہمارے اوپر علماء کے اتنے احسانات ہوتے، خدا کی قسم یہ علماء نہ ہوتے، ان کی فکریں نہیں ہوتی، ہمارے بچے مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن ہم نے کیا صلہ دیا علماء کو، حضور کے نائبوں کو، اور ہم نے کیا صلہ دیا ائمہ اکرام کو۔ یہ صلہ دیا کہ آج ہمارا کوئی بچہ آئنسٹائن کو جانتا ہے، امام بخاری کو نہیں جانتا، امام مسلم کو نہیں جانتا، امام طحاوی کو نہیں جانتا، اور ائمہ اربعہ کو ہم نہیں پہچانتے۔ بھائیوں یہ تعارف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ امام غزالی کو نہیں جانتے، امام راضی کو نہیں جانتے، ان کے فلسفے کو، حالانکہ ایک بہت بڑے نفسیات کا بہت بڑا عالم، وہ کہنے لگے کہ میں نے جب امام غزالی کو پڑھا تو مجھے اپنی ساری تعلیم گھس نظر آئی، کہ میں نے بھوسا، میں نے یہ انگریزی اگر یہ سب بھوسا تھا جب میں نے اتنی پاکیزہ تعلیم امام غزالی کی احیاء العلوم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، آپ کی نسلوں کو بھی دے، ہماری نسلوں کو بھی دے۔ آمین وآخر دعوانا